سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں، یعنی برج قوس، سٹار سیگیٹیریس والوں کے لیے مہینہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروباری معاملات کے اندر، تو جو میں کیٹیگری بتانے لگا ہوں بزنس مین حضرات جو ہیں ان کے لیے پہلے سمجھ لیں کہ وہ کون سے ہوں گے۔ سمپل سادی سی بات ہے، جو لوگ تنخواہ دار ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی جس بندے نے پورا مہینہ کام کر کے تنخواہ لینی ہے وہ نوکری پیشہ ہے، باقی تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، باقی ہر ایک بندہ۔ اور اس کے بعد جو لوگ تنخواہ کے ساتھ کمیشن بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جو آپ کے سب سے پہلے معاملات یہ ہوں گے کہ اس کے اندر آپ کو ہلکا پھلکا نقصان ہونے کے چانسز ہیں، مگر وہ نقصان انشاءاللہ کور بھی ہوں گے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک برابر کا مہینہ رہے گا، نقصان ہوں گے، اگلے دن کور ہو جائیں گے، 2-3 دن میں کور ہو جائیں گے، پچھلے کچھ مہینے کے کور ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کور اپ والا مہینہ ہے، یہ آپ کے نقصانات کو کور کرے گا، پروفٹ تو نہیں بہت زیادہ دے گا، مگر جو آپ کے کاروبار کو ضرورت ہے، جیسے آپ کا اگر کوئی پچھلے مہینے نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے اس مہینے آپ کا کچھ بہتر نہیں ہو رہا، تو یہ اس کو کور کرے گا، اس کے نقصان کو پورا کرے گا، اس کے نقصان کو پورا کر کے اس مہینے کے کاروبار کو سٹیبل کرے گا۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے کے سٹار کے اندر یہ آپ کے سٹار کو 4 چاند لگا دے، ٹھیک ہے، یعنی کاروبار کو۔ تو یہ اس طریقے سے یہ مہینہ ہوگا۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ جیسے سیڑھیاں چڑھانے والا ہوتا ہے نا، کسی کام کو دوڑانے والا، یہ اس طرح کا مہینہ ہے، آپ کو سپورٹ کرے گا آنے والے وقت کے اندر۔ اب اگلے مہینے کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہ فی الحال پتہ نہیں، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مگر ابھی کی جو کنڈیشن ہے مجھے جو لگتا ہے کہ یہ مہینہ آپ کو کور اپ دے گا، آپ کے کاروبار کو جو سٹیبل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے اور جو پیسہ چاہیے وہ دے گا، اس سے آپ کے کاروبار اگلے مہینے بہت زیادہ چلے گا، یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلے مہینے کے اندر جا کے پتہ چلے گا جب میں اگلے مہینے کا آپ کا حساب سارا نکالوں گا۔ تو دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کے لیے، یہ مہینہ بہت زیادہ آپ کو پیسہ نہیں دے گا، بہت زیادہ پیسے سے مراد ایک بندہ ہے اس کی ضرورت ہے ماہانہ 1 لاکھ روپیہ، تو یہ آپ کو 1,20,000 دے گا، ٹھیک ہے، آپ کی ضروریات بھی پوری ہوگی اور وہ 20,000 جو آپ کے باقی کاموں کے لیے شروع کرنے کے لیے ضرورت تھی وہ بھی آ گیا،
ٹھیک ہے. یا پچھلے مہینے آپ کو 20,000 کا لاس ہوا ہے, اس مہینے آپ کی ضرورت 1 لاکھ ہے, تو یہ آپ کو 1,40,50,000 دے دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کور اپ بھی ہو جائے گا سارا مکمل, پچھلا بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور آگے چلنے کے لیے تھوڑا سا آپ کے پاس پیسے ہوں گے. یہ اس طریقے سے ہوگا. اخراجات اگر آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کر لیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں, آپ کے لیے جی یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے. بہت کم ریشو ہے جن کو کوئی ترقی مل سکتی ہے یا پھر پروفیٹیبل کوئی مثلا تنخواہ بڑھ سکتی ہے, یہ بہت کم ہے. مگر اس مہینے کے اندر آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خوشخبری ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کو کوئی آفر ہو سکتی ہے. کس دن ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو فالو اپ کرتے رہا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. آفر ہو سکتی کس ٹائپ کی, کہ نیا کہیں جگہ پر آپ کو پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے, کسی اچھی اور جاب کی ہو سکتی ہے. یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے. مگر جس کام پر آپ اس وقت موجود ہو اس کام کے اندر آپ کو جو معاملات ہیں وہ نارمل ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو ڈیلی ویڈیو میں جس دن آپ کا سٹار اس معاملے کے اندر آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا. جی اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں, نوکری نہیں مل رہی. اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, پچھلے مہینے آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا ناجائز, ان کی غلطی نہیں تھی. تو ان لوگوں کے لیے مہینہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. میرے رب نے ایک عجیب سے طریقے سے آپ کے سٹارز پر کرم کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک علیحدہ جیسے کیٹیگری میں پھینک دیا جاتا ہے نا, ان کو اس مہینے کے اندر ایک ایسی جاب ملے گی جس سے ان کے سارے معاملات ہی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کی سوچ سے زیادہ بہتر ہوگی. میرا رب آپ کی بے گناہی آپ کو انعام کے طور پر دے رہا ہے, تو آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. باقی جتنے لوگ ہیں جو نوکری سے نہیں, ناجائز نوکری سے نہیں نکالے گئے, غلطی خود کی ہے خود نکلیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو باقی ان لوگوں کے لیے مہینے کا جو پہلے 2 ہفتے ہیں نوکری کی تلاش کے لیے سب سے بہتر ہیں. اس کے اندر آپ تلاش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نوکری ملے گی. باقی 2 ہفتے کے اندر نوکری تو ملے گی, مگر آپ نہ تو آپ کی مرضی کی ہوگی, نہ اس کی تنخواہ کو اتنی اچھی ہوگی. مجبوراً کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رزلٹ بھی کم ملے گا. جو لوگ کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینے کے 3 ہفتے بہت اعلیٰ ہے, اور چوتھا ہفتہ بھی بہتر ہے. اوورال پورا مہینہ ٹھیک ہے, مگر چوتھے ہفتے کے اندر کام کا رزلٹ کیسا آ سکتا ہے یا اگلے مہینے پر کیسا رزلٹ پڑ سکتا ہے وہ کچھ کنفرم نہیں ہے. مگر بہتری ہے ہلکی پھلکی پر, زیادہ نہیں. یہ بتا دوں کہ یہ میں اکیلے بندے کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کریں تو وہ نہیں. ٹھیک ہے, پارٹنر کے اندر لوگوں کے سٹار علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, لوگوں کو علیحدہ علیحدہ فائدہ ہوتا ہے, علیحدہ علیحدہ نقصان ہوتا ہے. ایک بندے کے سٹار میں نقصان لکھا ہے, دوسرے کے سٹار میں فائدہ ہے, تو یہ میرے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو اس کے میں کسی سے کام کر رہا ہوں, تو میرا جو پارٹنر ہے اگر اس کے نصیب میں فائدہ لکھا ہے تو میرے رب کو پتہ ہے مجھے اس کے بدلے فائدہ ملے گا. ہو سکتا ہے اس کے نقصان لکھا ہے تو میرے نصیب میں اگر فائدہ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس منوس کی وجہ سے میرا سٹار بھی بڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ چیز بیچ میں شامل نہیں ہے. جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ پورا بہترین ہے. جی پورے مہینے میں جب مرضی اپنے پیپر جمع کروائیں, انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. میں رب نے کہا کوئی بندش نہ ہو, باقی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. جی انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. جن بچیوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں, تو جی بڑی اچھی ریشو ہے الحمدللہ. لڑکیوں کی لڑکوں کی برابر کی ریشو آ رہی ہے, کم زیادہ کسی کی نہیں. رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بھی. خاص طور پر جن کی ایجیں 23 سال تک ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں. 23 سال سے اوپر والوں کے بھی ہیں, مگر ان کے معاملات کے اندر یہ آ جاتا ہے جن کی 20 سال بغیر کسی مجبوری کے, کچھ تو بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی مجبوری ہوتی ہے اس لیے ان کی ایجیں زیادہ ہو جاتی ہیں. پر جن کی مجبوری کوئی نہیں ہے, وہ پچھلے 2-3 سال سے اپنا رشتہ تلاش کر رہے ہیں, جب ان کی 22-23 سال عمر ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن پر رشتوں کی بندش لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے معاملات ذرا بندش والوں کے اور ہوتے ہیں, باقی زیادہ تر لوگوں کے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بڑی اچھی ریشو آئی ہے, اور خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں ہونے کی ہے. اور یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں, لو کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. بے اولادی کے معاملات کے بارے میں سن لیں کہ یہ سٹار جو ہے اس مہینے کے اندر اس معاملے کے اندر بہت اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی, حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. جی اپنی میڈیسن کی طرف دھیان دیں, پورے کا پورا مہینہ اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. صحت جو ہے اس مہینے
مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، تقریباً برابر کی ریشو ہے، خراب ہوگی جی، بالکل ہوگی، مگر سیریس معاملات بہت کم ہوں گے، نارمل معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر ہوں گے، ورنہ سر درد بخار وغیرہ یہ ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ایسی بیماری بھی آ سکتی ہے جو 2 4 5 دن تک چلے، مگر اس سے زیادہ نہیں چلے گی، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، یہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمر کی تکلیف اور ٹانگوں کی تکلیف کے معاملات آپ کے ساتھ رہیں گے، سر پہ دباؤ اور آنکھوں کا کھچاؤ آپ کو زیادہ تر رہے گا، ٹھیک ہے، کام کرنے کو دل نہ کرنا، یہ معاملات بھی آپ کے ساتھ ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹارز کی وجہ سے چھوٹے موٹے صدقے دیجیے گا، انشاءاللہ اس سے یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مقدمات کے بارے میں بات کریں تو یہ مہینہ مقدمات کے معاملات کے اندر آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، بہت احتیاط کیجیے گا، مقدمات ہونے کے چانسز ہیں جی، لڑائی جھگڑے کے چانسز بھی ہیں، تو لوگوں کی لڑائی سے دور رہیے گا، خاص طور پر آپ کے سٹار کی اپنی زیادہ تر لڑائی نہیں ہے، آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے دوسرے یعنی آپ کے جو دوست احباب ہوں گے ان میں سے کسی کی لڑائی میں آپ کود پڑیں، اس میں پرچہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، ڈرائیونگ کے سلسلے کے اندر کوئی آپ کو جرمانے یا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تو یہ احتیاط کر کے ہی بچا جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات بتا دوں، یہ عام لوگوں کے لیے بتایا ہے، جن لوگوں کا کام ہی لڑائی جھگڑے کرنا، ناجائز فروشی، قتل و غارت کا، ان کی تو حرکتیں پرچے کروانے والی ہے نا، ان پر تو 100% ہوگا، اس کا سٹار سے تعلق ہی نہیں، اس کا سٹار اپنی حرکتوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کے جائیداد کے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، ان کے لیے مہینہ اچھا ہے جی، انشاءاللہ ان کے فیصلے آنے کے زیادہ تر لوگوں کے جو ان کے حق کے اندر یا تو فیصلے آئیں گے یا پھر ایسے مواقع بن جائیں گے جس میں آنے والے وقت میں 2 4 مہینے میں فیصلے آ جائیں گے آپ کے حق کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اس معاملے کے اندر آپ کے لیے بہتری ہی آئے گی انشاءاللہ، اگر آپ حق میں ہیں تو۔ ناجائز کی بات ایک علیحدہ ہوتی ہے جی، جو اگر آپ لوگ کسی ایسے لوگ ہیں جو جائیداد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، مگر تحمل مزاجی سے، لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے معاملات خراب ہوں گے، تحمل مزاجی سے اگر آپ بڑے پیار سے محبت سے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حصہ ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، یا پھر کوئی موقع بن جائے گا کہ اس طرح بندہ چل پڑتا ہے، جیسے کہ مثال دیتا ہوں کہ 4 بھائیوں کا مکان ہے، اب ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو 3 بھائیوں کو حصہ دے دے، تو پھر یہ بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جو کہ کافی عرصے سے فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا، پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم ان کو سیل کر کے 4 بھائی آپس میں حصہ بانٹ لیتے ہیں، تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور آنے والے وقت میں 2 4 5 6 مہینے میں وہ سیل ہو جاتا ہے، اور سیل ہونے کے بعد آپ کو حصہ مل جاتا ہے، تو یہ چیز ہو جائے گی جی، ٹھیک ہے۔ تعلیمی معاملات کے اندر جو ہے، جو بچے اس مہینے کے اندر فیل ہوئے ہیں ان کو اگر وہ نیا سٹارٹ اپ کرتے ہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، یعنی اگست کے مہینے میں جو فیصلے آئے ہیں، رزلٹ آئے، اس میں فیل ہو گئے، تو اس مہینے کے اندر ان کو اچھا سپورٹ ملے گا انشاءاللہ، خاص طور پر جن کی سپلیاں آ چکی ہیں وہ کوشش کریں، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو، بیچ میں معاملات خراب ہوں گے، وہ میں ڈیلی ویڈیو کے اندر بتاتا رہوں گا، اس کو فالو اپ کریں تو اس سے پتہ چلے گا آپ کو، مگر یہ ہے کہ اوورآل جو ہے یہ مہینہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے، اچھا رزلٹ آپ کو سب سے زیادہ ان لوگوں کو ملے گا، اور باقی لوگ جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں یا جن کی ابھی کوئی پیپر نہیں ہوئے یا کچھ ایسے معاملات ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ اچھا ہے، رزلٹ ملے گا، مگر ان کے لیے زیادہ دن ایسے آئیں گے جن کے اندر معاملات خراب ہوں گے یا نارمل آئیں گے، مگر اوورآل مہینے کے پورے مہینے کا اگر ہم ریشو نکالیں تو ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں نے قرض دیے ہیں، اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے قرض دیا واپس ملے گا تو نہیں، پرانے قرض جو ہیں وہ آپ کو ملنے کے چانسز کم ہیں، نئے قرض جو کہ آپ نے کسی سے آپ سے مہینے کا وعدہ کر کے لیا یا 2 مہینے، وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے جس مہینے کے اندر واپس ضرور ملیں گے، مگر پرانے قرض جو اس مہینے کے اندر کم ملنے کے چانس ہیں، ملیں گے مگر بہت کم۔ دشمنوں کے لحاظ سے کہ اس مہینے آپ پر دشمنوں کا غلبہ رہے گا یا نہیں، جی بالکل دشمنوں کا آپ پر غلبہ رہے گا، پوری کوشش کریں گے آپ کو گرانے کی، آپ نے محتاط اور احتیاط کرنی ہے، اپنے صدقوں کا دھیان دیجیے گا، پڑھائیوں کا دھیان دیجیے گا، اللہ کی مدد جب آپ کے شامل حال ہوگی تو پھر دشمن آپ کے پر غلبہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر رب سے مدد نہیں مانگو گے تو پھر چاہے پسٹل لگاؤ، جو مرضی کرو، پھر کچھ نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے اپنی مدد جو ہے اپنے رب سے مانگو، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، مگر اس مہینے اس معاملے کے اندر آپ کے لیے کچھ معاملات اچھے نہیں آ رہے، احتیاط کیجیے گا۔ میاں بیوی کے معاملات اس مہینے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے،
کوئی طلاق کی ریشو یا ایسے معاملات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لڑائی جھگڑا جو عام ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بحث ہو گئی، گھنٹے 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو گئی، یہ ایک نارمل فیملی لائف ہے، تو یہ تو اس کو نارمل ہی کہا جائے گا۔ تو اس طرح کی لائف رہے گی، بیچ میں کبھی کبھار اتار چڑھاؤ آئے گا، وہ میں ڈیلی میں بتاؤں گا آپ کو کہ جی آج کا دن لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ڈیلی کے اندر جان لیجئے گا، وہ مہینے کے اندر نہیں بتانا پاسبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ کی لڑائی کروانے والے گھر میں موجود ہوں، سسرال میں بیٹھے ہو تو سسرال ہی کرائی جائے، اور کچھ کرایا جائے، وہ ایک علیحدہ چیز۔ تیسرا بندہ مل کر کوئی سازش کر کے یہ چیز کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دشمن غلبہ رکھیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے دشمن ہی ہے، تو ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا، اور وہ آپ کو اپنی سمجھ بوجھ سے کور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی آپ دیکھتے ہیں آپ کے اسٹار کا صدقہ اور پڑھائی، آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعات آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسبیحاں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کی جو اللہ کے ناموں کی تسبیح ورد ہے اس کو اچھے سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو تسبیح کریں گے، ٹھیک ہے جی، پہلی جو تسبیح ہوگی وہ 3 لفظوں کو ملا کر ہوگی۔ لفظ ہے یا رؤوفو یا جامعو یا غنیو، یا رؤوفو یا جامعو غنیو، یا رؤوفو یا جامعو یا غنیو۔ تعداد ہوگی اس کی جو ہے 290 بار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آپ کی دوسری تسبیح ہے وہ ہے یا باقی یا اللہ، یا باقی یا اللہ۔ تعداد جو ہے اس کی 180 بار ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ہے۔ اس کے بعد جو میری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی پڑھائی اچھے سے سن لیجئے گا۔ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ہے 3 لفظ پہلے پڑھے جائیں گے، یا رحیمو یا رحیمو یا قیومو یا قیومو یا وکیلو، ٹھیک ہے، تینوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، یا رحیمو یا قیومو یا وکیلو۔ ایک دانے پہ یہ 3 لفظ پڑھے جائیں گے۔ تعداد ان کی ہوگی 313 بار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری تسبیح ہے آپ کی وہ ہے یا حفیظو یا حفیظو یا فتح ہو، یا حفیظو یا فتح ہو۔ تعداد ان کی جو ہے یہ دو لفظ جو ہیں ایک دانے پر پڑھے جائیں گے۔ تعداد ان کی ہوگی 513 بار، ٹھیک ہے جی۔ جی، ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہیں کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔
تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے، ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وم نحونی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وم نحونی نجاحا، ٹھیک ہے جی۔ وم نحون نجاحا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاكْتُبُوا لِي خَيْرَ الْقَدِيرِ، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتُبَارِكَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے، تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں۔ یاد رکھیے گا، افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے، سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول، باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹوٹا، 1 مٹھی چینی،
اور ایک مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی، یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔